دو چیزیں بہت مشکل ہیں، یہ عورتوں کو خاموش کرنا، دوسرا مرد حضرات کو بٹھانا۔ کے ساتھ بیٹھ جائیں، زیادہ وقت پہ نہیں لیا جائے گا۔ ہمارے مہمان خطیب مکرم کا بیان بہت جلد شروع ہے۔ ان کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ آج محفل منتظر ہے دیر سے عالیہ۔ محمد شاہد صاحب کی دعوت برکاتوں بڑے اچھے انداز میں ناصحانہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وقال عز وجل وہ طرف جاتا ہے پیار اور محبت کے جائز ماحول میں ہو تو وہ طرف جاتا ہے۔ شیطان کو تکلیف دینے کے مواقع آتے ہیں، پورا قرآن اٹھا کر دیکھو اللہ ہم کو سبق دیتا ہے، پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھو ہمارا نبی ہم کو سبق دیتا ہے۔ تم دشمن کو معاف کرو وہ تم کو معاف کرے گا، تم پہلے معاف کرو، کسی کو دشمن نہ سمجھو۔ لیکن جب بات شیطان کی آ جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے وہ کبھی تمہارا دوست ہو نہیں سکتا، وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کے دشمن بن جاؤ۔ وہ تمہارا دشمن ہے تم اس کے دشمن بن جاؤ۔ کون کون شیطان کے دشمن بنیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب تو یہ حدیث صاحب علماء کرام نے بلائے ہیں، کبھی موقع مل جائے تو پھر شیطان کی دشمنی کا حساب لینے کے لیے میں خود آ جاؤں گا۔ اب بدلنا پڑے گا بدلنا پڑے گا بدلنا پڑے گا۔ تقریروں کو کانوں کا ٹیسٹ مت بناؤ، انقلاب کا ذریعہ بناؤ۔ تقریری انتظامات کو، جلسوں کے انتظامات کو ہمارے ذمہ داروں کی خدمت میں بھی کہتا ہوں کہ تم اپنے نظام کی کامیابی نہ سمجھو بلکہ پورے علاقے کی محنت کا راز سمجھو۔ بس میں کھانے کے لیے نہیں آیا یہاں، پینے کا تو وہ نہیں رہا بابا، وہ بھی امت ہے، وہ بھی امت ہے، وہ بھی امت ہے۔ باہر آواز جا رہی ہے، میں کس عزت سے تم کو یہ کہوں کہ شراب نہ پیو؟ کیا حضرت صحیح بول رہا ہوں میں؟ مجھے تو شرم آتی ہے، باہر آواز نہ جاتی تو میں آپ کو خوب ڈانٹتا محبتاً۔ اب ان کو چلے گئی اگر بات تو وہ کیا سوچیں گے؟ آج سے 20 سال پہلے خود ان کو یقین تھا کہ یہ لوگ شراب نہیں پیتے تھے، آج ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ سب سے قیمتی شراب بھی یہی قوم پیتی ہے۔ معلوم ہے معلوم ہے معلوم ہے۔ ساری دنیا کے مذاہب میں اس وقت شراب اور پابندی صرف اسلام میں باقی ہے، صرف اسلام میں شراب کی پابندی، صرف اسلام میں، کسی قوم میں نہیں۔ اجازت دی جاتی ہے۔ اس دنیا کے اندر کچھ ممالک ایسے ہیں جو اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس جا کر اجازت لے کر آتے ہیں، مجھے مہینے میں اتنی شراب پینے کی، آپ اجازت 20 سگنیچر ڈال کر دیجیے۔ حوالتاً ارشاد فرماتے ہیں توبے کی امید پر گناہ کرنے والوں سے خدا توبے کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ توبہ تو اس وقت ہوتی ہے جب گناہ سے فارغ ہو جائے۔ پہلی بھی غور سے سنو میرے پیارو، توبہ تو اس وقت ہوتی ہے جب گناہ سے فارغ ہو جائے، حالت گناہ میں توبہ بھی قبول نہیں۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ گناہ کرتے کرتے توبہ کرے گا تو وہ توبے کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ سے فارغ ہونے کے بعد توبہ کرنا ہے۔ اتنی مہلت بھی اگر خدا نہ دے تو کیا ہوگا؟ جو
جو کام ہم برسوں میں نہیں کر سکتے میرا رب وہ کام سیکنڈوں میں کر سکتا ہے. 8:25 میں گناہ سے فارغ ہوا. 36 سیکنڈ کے اندر بھی خدا جسم سے روح نکال سکتا ہے. پھر توبہ ہی نصیب نہ ہو تو پھر حساب کون دے گا؟ اور شیطان تو اتنا بڑا مکار ہے، اتنا بڑا مکار ہے، اتنا بڑا مکار ہے، گناہ میں مبتلا کرا کر گناہ سے بندہ فارغ ہوتے ہی الٹا اس کے سامنے کھول کر جاتا ہے کاٹی باپ تو کون کی میں کون کی منجے تو اللہ سے ڈر ہوتا. دیکھو قرآن بول رہا ہے سورۃ الحشر کی آیت ہے. گناہ کرائے تک پیچھے پڑ رہتا شیطان کہیں کا آدمی ملا تو پکڑ لگا. جیسے ہی گناہ سے فارغ بندہ ہو جاتا ہے بولتا تو کون کی میں کون کی منجے تو اللہ سے ڈر ہو رہا ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے بڑا ڈر ہوں. تمہیں کیا دیکھے؟ تمہیں تو 2020 میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں تو 2000 میں پیدا ہوئے ہو، تم تو زمین میں پیدا ہوئے ہو، میں تو آسمانوں میں پیدا ہوا ہوں. تم 20-25 سال سے خدا کو دیکھ رہے ہو، میں اربوں سال سے خدا کو دیکھ رہا ہوں. پہلے آسمان میں بیٹھ کر میں اللہ کو پایا ہوں، دوسرے آسمان میں بیٹھ کر میں اللہ کو پایا ہوں، فرشتوں کے بیچ میں رہ کر میں خدا کو جانتا ہوں. تم نہیں جانتے کہ اس کا جلال کیا ہے. اب تمہیں کون کی